أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار صدق الله العظيم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 13واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اس فرمان میں اس جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف ہمیں دے رہے ہیں۔ ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے متعلق عقیدہ، سوچ، تصور ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ ذات ہوں کہ میرے لیے سب برابر ہے، تم کچھ عمل چھپاؤ یا ظاہراً کرو، اللہ کے نزدیک سب برابر ہے۔ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، رات کے اندھیرے میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائیو، یہ اندھیرا اور اجالا یہ فرق صرف ہمارے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے کہ ہمیں اندھیرے میں نظر نہیں آتا اور روشنی میں نظر آتا ہے۔ حالانکہ کئی ایسی مخلوقات موجود ہیں، کئی ایسے جانور موجود ہیں، کئی ایسے جاندار ہیں کہ جن کو رات کو نظر آتا ہے، اندھیرے میں بالکل ٹھیک دیکھتے ہیں۔ تو جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ اندھیرا، یہ روشنی اور یہ رات، یہ دن، یہ کوئی فرق نہیں ہے، سب سواء منکم، سب برابر ہے۔ اس لیے ہر وقت جو میرا تصور تمہارے ذہن میں میرے متعلق عقیدہ ہونا چاہیے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر حال میں بعینہ ہی اچھی طرح ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ خیال کہ اب میں تو بھائی دروازہ بند ہے، کھڑکیاں بند ہیں، تو کمرہ بند ہے، اب میں جو مرضی دیکھوں، جو مرضی سنوں، جو مرضی کروں، مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ نہیں 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 نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، ہر حال میں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو کوئی بھی عمل کرتے ہوئے، چاہے وہ اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، یہ تصور لازمی ذہن میں رکھیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو برائیاں خود ہی چھوٹ جائیں گی اور نیک اعمال میں مزید بہتری آ جائے گی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق اور مطابق اپنا عقیدہ صحیح انداز میں بنا لیں۔ اس سے آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسی پارے میں فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والوں کے دلوں کا اطمینان تو اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم دلی سکون چاہتے ہو، دلی اطمینان چاہتے ہو تو یاد رکھو میرے ذکر کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ دلی سکون کہیں نہیں ہے۔ ذکر کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی یاد کا نام ذکر ہے، اللہ کی عبادت کا نام ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے، اور اعلیٰ ترین ذکر ہے۔ قرآن کی تلاوت اعلیٰ ترین ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ ہم نے اس قرآن کو یعنی کہ اس ذکر کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا۔ تو یہ سارا قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ جس کو دلی بے سکونی ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے، دلی طور پر انتہائی اطمینان اور سکون محسوس کرے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم میرے ذکر میں، میری یاد میں لگ جاؤ، تمہارا دل سکون سے بھر دوں گا میں۔ تو بھائیو، اگر دلی سکون چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت، نماز پر باقاعدگی، اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے جو کلمات جو احادیث سے منقول ہیں اس لحاظ سے ذکر کرنا، یہ ہمارے لیے دونوں جہانوں میں بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ دنیا کا سکون بھی ہے اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو ذکر زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے کرنا چاہیے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ ہماری توجہ مبذول کر رہے ہیں۔ اسی 13ویں پارے میں آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ میرا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اصول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ جو بھی
شکر کرے گا اللہ فرماتے ہیں ہم اسے نعمتیں زیادہ عطا فرمائیں گے، اور جو ناشکری کرے گا اللہ کی سخت پکڑ ہوگی اس بندے پر۔ اب پکڑ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی لوگ دیکھ رہے ہوں، بندے دیکھ رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے بجلی گرے گی وہ جل جائے گا، زمین پھٹے گی وہ دھنس جائے گا، یہی پکڑ ہوتی ہے۔ پکڑ اللہ تعالیٰ کے کئی انداز ہیں ہمارے تصور سے باہر۔ ذہنی سکون اللہ چھین لیتے ہیں نہ شکرے بندے سے، جسمانی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں محتاج کر دیتی ہیں، دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری اللہ کی پکڑ کی قسمیں ہیں۔ تو اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے جو اللہ نے نعمتیں بھائیوں عطا کی ہیں ان پر شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی ایسی نعمت ہمارے پاس آنے والی ہے کہ جس پر ہم نے شکریہ ادا کرنا، حالانکہ ہمارے پاس کئی سینکڑوں نہیں ہزاروں نعمتیں موجود ہیں، ہر وقت موجود ہوتی ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ ساری رات قیام میں نماز پڑھتے، اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتی ہیں؟ آپ کے تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، لفظ سے کسی قسم کا سب اللہ نے معاف کر چھوڑا پہلے ہی، تو اتنا لمبا قیام کے بھائیوں آپ کے پاؤں پہ سوج پڑ جاتی تھی۔ اب ذرا کھڑے ہو کے ہم دیکھیں نا، 1 گھنٹہ ہم ایک جگہ کھڑے رہے تو ہمارے پاؤں پہ سوج کوئی نہیں پڑے گی، 2 گھنٹے سے بھی نہیں پڑے گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لمبا قیام کیا آپ نے کہ آپ کے پاؤں پر سوج پڑ گئی۔ تمہارا ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے جب یہ سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اپنے اللہ کا شکر۔ اب شکر کس بات پہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کر رہے ہیں ساری رات نماز پڑھ کے، اور شکر کس بات پر ہے؟ گھر میں تو 3 دن سے فاقہ چل رہا ہے، کتنے دن ہو گئے گھر میں چولہا جلا نہیں ہے، کوئی چیز کھانے پکانے کے لیے ہے کوئی نہیں ہے، پانی کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے۔ بھائیو اللہ نے یہ جو جسم سے سلامت دیا ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس جسم کے اندر دیکھیں ان لوگوں کو جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، دیکھیں ان کو جن کو سانس کا مسئلہ، کسی کو دل کا مسئلہ ہے اور کسی کو دل کا دورہ پڑتا ہے، کسی کو دماغی مسئلہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور کسی کا ہاتھ کام نہیں کرتا ہے، کسی کی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، پتہ نہیں کیا مصیبتوں میں لوگ، ہم صحیح سلامت ہیں۔ تو ہمیں تو اللہ کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہیے اس جسم پر۔ اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں بیوی بچے دیے ہیں، گھر بار دیا ہے، کاروبار دیا، بڑی نعمتیں ہیں بھائیو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر یہ نعمتیں رکھنا چاہتے ہو اور ان میں اضافہ چاہتے ہو تو میرا شکر ادا کرو۔ اور شکر ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو شکر کا انداز یہ ہے کہ بندہ زبان سے اللہ کی تعریف کرے، یہ شکر ہے، کلمہ شکر، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت زیادہ کی ہے۔ اور دوسرا شکر وہ بھی آپ نے عملی، یہ ہے زبان سے قولی، وہ ہے عملی طور پر شکر یہ ہوتا ہے اللہ نے جو نعمت دی ہے نا اس میں سے خود بھی استعمال کرو اور لوگوں میں بھی بانٹو۔ بانٹنے کا نام شکر ہے، اس نعمت کا شکر ہے۔ شکر کا حق ادا ہوتا ہے جب اس کو بانٹتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دیا آپ نے بانٹا ہے، اور بانٹنے میں صدقہ جس کو کہتے ہیں، صدقہ صرف پیسے کا نہیں ہوتا، اللہ نے فن سکھایا ہے، فن کا صدقہ کریں۔ کوئی چیز اللہ نے سکھائی ہے، کوئی چیز اللہ کی نعمت اللہ نے عطا کی ہے، صدقہ کریں جس کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے عملی طور پر شکر ادا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ میرے شکر گزار بندے بنو، نہ شکرے نہ بنو۔ اور اسی 13ویں پارے کے آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ شیطان جب جہنم میں جل رہا ہوگا اور لوگ بھی جو جہنمی ہیں جہنم میں جل رہے ہوں گے، جو اس شیطان کی وجہ سے جہنم میں گئے، تو لوگ وہاں شیطان کو جب دیکھیں گے، پہلی بار دیکھیں گے نا کہ یہ ہے شیطان ظالم جس کے ہتھ کنڈوں سے ہم متاثر ہوئے، آج جہنم میں پڑے ہوئے ہیں،
تو وہاں پر لوگ شیطان کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے، جس سے جو کہا جائے گا وہ کہے گا۔ تو شیطان کا جواب سنیے، وہاں پر اللہ فرماتے ہیں شیطان یہ کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي۔ شیطان کہے گا بھئی مجھے گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے، کیوں مجھے گالیاں دیتے ہو؟ بھئی گالیاں دینی ہے تو اپنے آپ کو دو نا۔ دنیا میں رہتے ہوئے میں نے کبھی تمہیں دھکے دے کے مسجد سے نکالا تھا؟ تم نماز کے لیے مسجد میں آ رہے ہو، دروازے پہ میں شیطان کھڑا ہوتا اور میں تمہیں وہاں سے دھکا دیتا؟ نہیں، خیال تھا جو اللہ کی طرف سے بھی تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور میں نے بھی خیال ڈالا اور کوئی بات نہیں کر لیتی ہے، بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے، تم نے میرے خیال کے پیچھے چل پڑے اور اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا۔ تو وہاں پہ واضح کہے گا کہ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي۔ کہ میرے پاس کو ڈنڈے تھوڑے تھے، میں تمہیں مارتا تھا کہ گناہ کرو؟ خیالات تھے، میں وہ تمہارے اندر منتقل کرتا تھا، تو میرے پیچھے چل پڑتے تھے۔ وہ خیالات اللہ کی طرف سے بھی آتے تھے، پیغامات اللہ کی طرف سے بھی آتے تھے۔ علماء کرام، محدثین اعظام، ائمہ کرام یہ تمہیں سارے دین بتاتے رہے، تم سنتے رہے لیکن پیچھے میرے چلتے رہے۔ تو آج مجھے گالیاں نہیں، اپنے آپ کو گالیاں دو، اللہ نے تمہیں اختیار دے رکھا تھا اور تم نے ظلم کیا اور خود پہ ظلم کیا۔ تو بھائیو، یہ تھوڑی دیر کا دھوکہ ہے جو شیطان دے جاتا ہے۔ حقیقت میں وہاں پر بھی لوگ جہنم میں جب لوگ اس کو گالیاں دے گا اور یہ جواب دے گا تو حقیقت میں یہ جواب بھی لوگوں کے لیے سزا ہوگا، ہاں یار ہم نے کیا تو خود ہی ہے، شیطان نے کون سا زبردستی کرایا۔ اور اس بارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ دیکھو جو لوگ ظلم کرتے ہیں، ظلم، زیادتی، بے ایمانی، جھوٹ، فرار، جو کچھ بھی کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، جو لوگ بھی گناہ کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ ہمیں پکڑ نہیں رہا ہے دنیا میں۔ بھئی اتنی دیر سے میں تو سودی کاروبار ہی کر رہا ہوں، سود کا لین دین بڑا وسیع ہے میرا، ابھی تک تو کوئی مجھ پر مصیبت نہیں آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو یہ میرا کام برا نہیں لگتا ہے۔ اتنے لوگوں کی جائیدادوں پر، زمینوں پر میں نے ناجائز قبضے جمائے ہوئے ہیں، ابھی تک اللہ نے مجھے تو کچھ نہیں کہا، نہ کوئی مصیبت بیماری ہے، نہ کوئی اولاد کی طرف سے پریشان، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اس کا مطلب اللہ راضی ہے؟ نہیں 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 نہیں۔ ہاں یہ نہ سمجھو، ایک تو یہ سمجھ ہے کہ اللہ کو ہمارا یہ کام برا نہیں لگ رہا ہے، بھئی جو برا ہے وہ برا ہے، اور دوسرا یہ سمجھنا کہ شاید اللہ کو ہماری طرف توجہ نہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ نہیں نہیں، یہی اللہ بیان فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ تمہاری ان حرکتوں کا اللہ کو سارا علم ہے، اللہ سب جانتے ہیں، لیکن بات کیا ہے، اللہ تمہیں دنیا میں سزا کیوں نہیں دے رہے؟ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، قیامت کا دن، اس دن اللہ پکڑے گا۔ اب تو اللہ ڈیل بھی دیتے ہیں، ظالم کو اور مہلت دیتے ہیں، لو کر لے، کہاں تک جانا ہے جا لے، تو حرام کام ہے نا، تو کرنے پہ لگ پڑا ہے، چلتا جا۔ پھر جب وہ دن آئے گا تو وہاں پہ پتہ چلے گا کہ تو نے کون کون سے ظلم کیے اور کیا کیا انجام ہے اس کا، اور آگے آگے اللہ نے جو وہ ساری سزائیں اور اتنا سخت اور اتنا دہشتناک اللہ نے منظر بیان کیا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، ان کے جسم پر آگ کا لباس ہی پہنا دیا جائے گا، اور اس لباس سے نکلنے والی آگ ان کے چہروں کو سیاہ کر دے گی، جلا دے گی، پھر ٹھیک ہوں گے، پھر جلیں گے، پھر ٹھیک ہوں گے، پھر جلیں گے، سارا جسم کو آگ لگی، چہرہ جل رہا ہوگا۔ تو یہ سزائیں ہوگی کن کی؟ ظالموں کی، بے ایمانوں کی، گناہ گاروں کی، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ تو بھائیو زندگی گزارو، زندگی اللہ نے اختیار دیا ہے تو گزارو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزارو، اللہ اس کے رسول کی محبت میں گزارو، پھر تو مزہ ہے کہ انسان نے واقعی، ایمان والے نے ایک ایمان کی زندگی گزاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔